وما ذبح علی النصب، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا، وان تستقسموا بالازلام، اور پانسے ڈال کر تقسیم کرنا، ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بے زبان مویشی حلال ہوئے، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو آگے تمہیں بیان کیا جائے گا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں 11 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرمایا گیا المیتۃ، مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بغیر ذبح مر جائے وہ مردار ہے۔ جسے مچھلی کے لیے ذبح کا حکم نہیں ہے، تو مچھلی اگر شکار کی جائے اور دریا کے پانی سے باہر آئے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر جائے تو وہ حلال ہے، مگر مرغی، بکری، گائے، بیل، اونٹ، یہ وہ ہیں جن کے لیے شریعت میں ذبح شرعی کا حکم بیان کیا گیا کہ انہیں ذبح کیا جائے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور گائے وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نہر اور ذبح دونوں کا حکم یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ کیا جائے، اور اس میں 4 رگوں کا کاٹنا یہ افضل ہے۔ 4 رگوں سے مراد یہ ہے کہ 2 خون کی رگیں جو گلے میں ہوتی ہیں، اور 2 رگیں سے مراد 2 نالیاں ہیں، ایک خوراک کی نالی ہے اور دوسری سانس کی نالی ہے۔ اگر 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے تو بھی جانور حلال ہے، اور اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو بھی جانور حلال ہے، اور 4 کٹ جائیں تو یہ افضل ہے، اور اگر 2 رگیں کٹیں تو اس صورت میں جانور حرام ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام لینا بھول گیا تو معاف ہے، لیکن یاد ہونے کے باوجود اگر اس نے اللہ کا نام نہ لیا تو پھر جانور حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینا یاد ہوتا ہے، لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں شخص نے پڑھ لیا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے ہاتھ چھری پر ہوں اور سب مل کر گردن ذبح کر رکھے ہیں تو سب کا اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے موقع پر جو حاجی صاحب ہوتے ہیں، جو سیٹھ صاحب ہوتے ہیں، جن کی گائے ہوتی ہے، وہ برکت کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں اور ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ابھی ایک رگ بھی نہیں کاٹ پاتے کہ چھری ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور پھر کسائی اسے پکڑ کر 4 رگیں کاٹ دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر کسائی کو یاد تھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، لیکن یہ خیال کر کے اس نے چھوڑ دیا کہ حاجی صاحب نے تو پڑھ لیا، مجھے کیا ضرورت ہے، تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا۔ اس طرح کے اور بے شمار مسائل ہیں۔ بعض اوقات ذبح کرنے والے کے منہ میں پان ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے یا تو پڑھتا نہیں ہے یا پھر دل میں پڑھ لیتا ہے۔ اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے کان خود سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَالدَّمُ، دوسری وہ چیز جو حرام کی گئی، وَالدَّمُ فرمایا گیا یعنی بہنے والا خون۔ وہ خون جو رگوں میں بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جو ذبح کرنے کی شرعی حکمت ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ 4 رگیں کاٹ دیں اور اس طرح ذبح کریں اور پھر اس جانور کو تڑپنے دیں، جب سارا خون نکل جائے اور اس جانور کی روح چلی جائے، یعنی وہ جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے
تو اس کے بعد اس کی کھال وغیرہ اتاری جائے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو رگوں میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اب کسائیوں نے جلدی کے لیے، تاکہ جلدی سے جانور کے ٹکڑے کر سکیں، اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یا تو وہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد تھوڑی سی کھال اس کی چیر کر اس کے دل کی طرف وہ چھری مارتے ہیں، اور اس طرح جانور جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب 4 رگیں کاٹ دیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنی چھری جانور سے دور رکھیں اور جانور کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ جب تک وہ تڑپ رہا ہے اس کی کھال اتارنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ کام کرتے ہیں، آج کل یہ انداز اختیار کیا گیا اور چند سالوں سے ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد چھری کو سیدھا کر کے اس کے گلے میں مارتے ہیں، اور گلے میں مار کر گردن کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہاں سے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے گزر رہے ہیں، وہاں وہ چھری مار کر ہرا مغز کاٹ دیتے ہیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جانور کے دماغ کا اور جسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور جانور تڑپنا چھوڑ دیتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ کہ یہ کام کرنا غلط ہے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جسم کے اندر جو بہنے والا خون موجود ہے وہ سارا نکل نہیں پاتا، اور وہ خون جو ہے پھر گوشت میں سرایت کرتا ہے، اس کے اثرات گوشت میں آتے ہیں، اور وہ گوشت جو ہے انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی قربانی کریں تو آپ یہ کوشش کریں پہلے سے بات کریں اور اسے کہیں کہ آپ جب 4 رگیں کاٹ دیں گے اس کے بعد آپ چھری ہاتھ میں نہیں لیں گے جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اس وقت کسائی آپ کو سمجھائے گا اور کہے گا اس سے جانور کو ٹھنڈا ہونے میں بڑی دیر لگے گی، تو آپ کہیں کوئی بات نہیں۔ حالانکہ زیادہ دیر نہیں لگتی، چند منٹیں لگتی ہیں، لیکن چونکہ بقرعید کے دنوں میں انہیں جلدی ہوتی ہے اس لیے وہ اس طرح کہتے ہیں۔ تو پہلے سے بات کر لیں گے اور پھر جب قربانی ہو اس وقت آپ خیال بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کسائی اس قسم کی حرکت کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ فرمایا والدم، وہ خون جو رگوں میں بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سور کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کے تمام اجزاء حرام ہے، سور کی ہڈی، چربی، ہر چیز حرام ہے۔ سور کے بال بھی ناپاک ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یعنی وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، جیسا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ کے نام پر کیا گیا، یعنی ذبح کے وقت تو اللہ کا نام لیا گیا، لیکن ذبح سے پہلے اور ذبح کے بعد وہ غیر اللہ کی طرف منسوب رہا، وہ حرام نہیں۔ جیسے ذبح کرنے کے بعد عام طور پر ہم دعا پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لیتے ہیں جن کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، اسی طرح ذبح سے پہلے جیسے کہا جاتا ہے عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے، ان کو جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ جانور فلاں ولی کے لیے ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذبح کے وقت تو کسی دوسرے کا نام نہیں لیا جاتا، صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ حلال اور طیب ہے۔ اس آیت کریمہ میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ ذبح کی قید نہیں لگاتے، وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں۔ ان کا قول 1400 سال کی معتبر تفاسیر کے خلاف ہے۔ 1400 سال سے جتنی معتبر تفاسیر ہیں
ان سب میں یہ بیان ہے کہ اس آیت سے مراد ہے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا. جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے اور وہ مردار کے حکم میں ہوتا ہے. پانچواں یہاں پہ فرمایا گیا کہ وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، یعنی ذبح نہ کیا گیا ہو اور گلے میں رسی وغیرہ ڈال کر اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، تو وہ جانور حرام ہے، جس کے لیے قرآن پاک میں الفاظ ہیں والمنخنقہ. آگے فرمایا والموقوذہ، وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی وغیرہ سے مارا گیا ہو، یعنی ہر وہ چیز جس میں دھار نہیں ہوتی، جیسے لاٹھی میں، پتھر میں، ڈھیلے میں دھار نہیں ہے، چھری کی طرح اس میں دھار نہیں ہوتی. اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک گولی سے اگر کسی جانور کو مار دیا گیا یا چھرے سے مار دیا گیا تو وہ بھی حرام ہے. والموقوذہ، بے دھار کی چیز سے مارا ہوا. ہاں، اگر تیر کسی جانور پر چھوڑا گیا تو تیر میں دھار ہوتی ہے، تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کسی شکاری جانور کی طرف تیر چھوڑا گیا اور وہ تیر اسے لگا اور اس سے شکاری جانور ہلاک ہو گیا تو وہ حلال ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. آگے فرمایا والمتردیہ، وہ جانور جو گر کر مرا ہو، چاہے پہاڑ سے گر کر مرا ہو یا کنویں وغیرہ میں گر کر مر گیا ہو. والنطیحہ، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو. وما اکل السبع، جسے کوئی درندہ کھا گیا، وہ جانور جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو. لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں، کون کون سے جانور؟ جس کا گلا گھونٹا گیا، جس پر گولی چلائی گئی یا لاٹھی یا پتھر پھینکے گئے، یا کوئی جانور کنویں میں گر گیا یا پہاڑ سے گر گیا، یا کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو، یا کسی درندے نے اس پہ حملہ کیا ہو اور کچھ کھا لیا ہو. اگر یہ جانور ابھی مرے نہ ہوں اور ان واقعات کے بعد بھی وہ زندہ ہوں، پھر انہیں باقاعدہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہے.